ایک مرتبہ فیل ہو گیا، کچھ سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا تو سپلیمنٹری آ جاتی ہے، دوبارہ امتحان دے دے گا، یا فیل ہو گیا تو اگلے سال اسی کلاس میں بیٹھ جائے گا، کوشش کرے گا، پاس ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں چل پایا تو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ناکام ہے اور دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، چلو کوئی بڑا رتبہ نہیں ملے گا، سرکاری عہدہ نہیں ملے گا، لیکن وہی بندہ دوسرے میدانوں میں چلا جائے گا۔ امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں بہت فرق ہے۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے پرسکون ماحول میں ہوتا ہے، پرسکون فضا میں ہوتا ہے، جہاں طلباء طالبات اسٹوڈنٹس امتحان دے رہے ہوتے ہیں، حال ہوتا ہے، پنکھے لگے ہوتے ہیں، گرمی میں اس سے بچاؤ کے لیے کولر لگے ہوتے ہیں، یا ایسی حال ہوتے ہیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے، اس میں دنیا کے امتحان دینے والے امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ قیامت میں جب امتحان ہوگا نا تو وہاں پرسکون ماحول نہیں ہوگا، بڑا ہیبت ناک، بڑا خطرناک اور بڑا پریشان کن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا جو کامیابی اور ناکامی کا پرسنٹیج ہوگا نا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ 100 میں سے 90 نہیں، 100 میں سے 80 نہیں، 100 میں سے 50 نہیں، بلکہ 1000 میں 1۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر انسان کو اونچا عہدہ پانا ہے، بڑا منصب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے اسے امتحان دینا ہوتا ہے، اور امتحان میں اچھے نمبرات سے، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ دنیا کے امتحان کے رزلٹ، نتائج سامنے آتے ہیں تو جن کے اچھے اعلیٰ نمبرات ہوتے ہیں ان کے متعلقین، رشتہ دار، دوست و احباب مبارکبادیاں دیتے ہیں، روشن مستقبل کی دعائیں دیتے ہیں، اور آگے کے مراحل میں کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا امتحان ہے اور دنیا کے نتائج ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسی طرح ایک اور امتحان ہونا ہے، اور وہ آخرت کا امتحان ہے، اور اس کے نتائج، اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے ارشادات اور فرمودات میں واضح انداز سے بیان فرمایا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ یہاں پر جو انسان آیا ہے اسے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کی کھیتی انسان کرتا ہے تو اسے کاٹنا ہے ایک دن۔ دنیا میں سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی غروب کا وقت ہے، ڈوبنے کا وقت ہے۔ 14ویں کے چاند کی روشنی پوری دنیا کو، کائنات کو روشن کرتی ہے، لیکن کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد اسے بھی ڈوبنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز کی خاصیت ہے۔ انسان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک دن آئے گا کہ انسان بے روح کے ڈھانچہ بن جائے گا، اور پھر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، منو مٹی تلے دبا دیا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ قبر سے اسے اٹھایا جائے گا، اور اسے کھڑا کر کے میدان محشر میں، رب کے دربار میں، رب کے سامنے لایا جائے گا، اور اس وقت انسان کہے گا این المفر،
اب یہاں سے کیسے بھاگوں، یہاں سے کیسے ہٹوں؟ کہا جائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اب ٹھکانہ رب کے یہاں ہی۔ اور پھر اس دن ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان نے جو کچھ آگے پیچھے جو بھی اعمال کیے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، ہر انسان کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اس کے سامنے لایا جائے گا۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء، جس دن انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو حاضر پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہل تدرون مما اضحک، جانتے ہو میں مسکرایا کیوں ہوں، ہنسا کیوں ہوں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، میرے سامنے قیامت کا منظر آ گیا، جب ہر بندے کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو ایک بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوگا، اپنے رب سے کچھ بات کرے گا، اور جو وہ گفتگو کرے گا اس پر مجھے ہنسی آئی اور میرے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ بندے کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس کا رزلٹ بھی اسے دکھایا جائے گا، کیا کر کے آیا ہے۔ نامہ اعمال میں جو کچھ ریکارڈ کیا گیا ہے، فرشتے جس کے گواہ تھے، بتایا جائے گا بندے کو، تو بندہ کہے گا یا رب علم تجرنی من الظلم، پروردگار کیا آپ نے ظلم و زیادتی سے مجھے پناہ نہیں دیے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بالکل، میں نے ظلم سے تجھے پناہ دے دی، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ تو بندہ کہے گا انی لا اجیز اليوم شاہدا علی نفسی الا منی، آج میں کسی اور کو اپنے خلاف گواہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ فرشتوں کو میں نے دیکھا نہیں تھا، وہ میرے خلاف کیسے گواہی دیں، میں کیسے مان لوں؟ نامے عمل میں نے نہیں دیکھے تھے، اس میں ساری چیزیں میری ریکارڈ درج ہیں، میں کیسے مانوں؟ میری نگاہوں کے سامنے تو وہ تھا نہیں۔ تو میں آج تو اپنی ذات سے ہی کسی کو گواہ مانوں گا، میری ذات کی کوئی چیز میرے خلاف گواہی دے تو ٹھیک ہے مانوں گا، ورنہ نہیں۔ کوئی اور میرے خلاف گواہی دے یہ تو ظلم ہوگا، اور آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا والکرام الکاتبین شہودا، آج کرام کاتبین جو فرشتے متعین ہیں وہ، اور تیری ذات، تیرا نفس خود حساب کے لیے کافی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر پٹی لگا دیں گے کہ زبان سے کچھ بول نہ پائے، اور پھر اس کے جسم کے اعضاء سے، باڈی کے پارٹ سے کہیں گے تم بتاؤ اس نے کیا 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 ہے، یہ کیا کیا کر کے آیا ہے۔ چنانچہ بندے کے جسم کے اعضاء، ہاتھ سے کیا کیا تھا، پاؤں سے کدھر چل کے گیا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، کانوں سے کیا سنا تھا، یہ ناک سے کیا سونگا تھا، ہر عضو بولے گا، بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ اس وقت بندہ حیرت میں پڑ جائے گا اور وہ کہے گا بعدا لکن وسحقن فعن کن کنت نازل، ارے تمہارے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، تمہاری وجہ سے تو میں جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑے، تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی، تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئی۔ تو اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگا نا بندہ، تو بندے کی ہر چیز کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں، ہر فعل کے بارے میں، ہر کام کے بارے میں اسے بتایا جائے گا، اور پھر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کے سامنے لایا جائے گا۔ دنیا کے اندر امتحان ہوتے ہیں، نتائج سامنے آئے، رزلٹ سامنے آئے ہیں، آخرت میں بھی امتحان ہوگا، اور دنیا کے امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں بہت فرق ہے۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے
پرسکون ماحول میں ہوتا ہے، پرسکون فضا میں ہوتا ہے، جہاں طلباء طالبات اسٹوڈنٹس امتحان دے رہے ہوتے ہیں، حال ہوتا ہے، پنکھے لگے ہوتے ہیں، گرمی میں اس سے بچاؤ کے لیے کولر لگے ہوتے ہیں، یا ایسی حال ہوتے ہیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے، اس میں دنیا کے امتحان دینے والے امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ قیامت میں جب امتحان ہوگا نا تو وہاں پرسکون ماحول نہیں ہوگا، بڑا ہیبت ناک، بڑا خطرناک اور بڑا پریشان کن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدن الشمس من الارض فیعرق الناس، جب اللہ کے دربار میں بندوں کو حاضر کیا جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا اور پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہوں گے، بڑا خطرناک ماحول ہوگا۔ فیعرق الناس، اور لوگ پسینے میں اپنے اپنے پسینے میں اعمال کے اعتبار سے ڈوبے ہوں گے۔ فمنہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے پسینے میں گھٹنوں تک ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ سینے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کو لگام لگا چکا ہوگا، یعنی منہ تک پسینہ آ گیا ہوگا، جس طرح لگام لگتی ہے پسینہ یوں آ کے رک گیا ہوگا۔ ایسے ماحول میں وہاں امتحان دینا ہوگا۔ تو دنیا کا امتحان تو پرسکون ماحول میں ہوتا ہے، اور آخرت کا جو امتحان ہوگا رب کے سامنے، اور اس میں صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے جو پڑھنے والے، سارے لوگ ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، عالم بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، انگوٹھا چھاپ ہوں گے، سب کو رب کے دربار میں اس جگہ حاضر ہونا ہے اور امتحان دینا ہے۔ اور امتحان حال جو ہوگا وہ اتنا خطرناک ہوگا۔ یہ دنیا کے امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، دنیا کے امتحان حال میں نگراں ہوتے ہیں، نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نقل کرتا ہے، چوری چھپے لکھتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، پھر بھی دنیا کے انسان ہیں، وہ دنیا کے انسان ہیں، اور ان کی نگاہ بھی اتنی تیز نہیں ہے، وہ غافل بھی ہوتے ہیں، وہ اگنور بھی کرتے ہیں، وہ نظر انداز بھی کرتے ہیں، اور سب کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، کون کیا ہر وقت کیا کر رہا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشوت دے دی، پیسے دے دیے اور اس کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، اور پورا امتحان حال میں ایسا ہے بچے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یا خود ان کو پیسے دے کر نقل کروا رہے ہیں۔ نگراں کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن آخرت کا جو نگراں ہے، رقیب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی نگاہ سے کوئی اوجھل نہیں ہوگا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر غفلت چھاتی ہے، نہ وہ اس پر نیند طاری ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے غافل ہوتا ہے، نہ اس کی نگاہوں سے کوئی اوجھل ہے، اور نہ اس کے یہاں رشوت چلتی ہے، سفارش چلتی ہے۔ اس کے بارے میں تو قرآن بار بار کہتا ہے زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ تو آخرت کے جو امتحان کا نگراں ہے وہ بڑی زبردست نگاہ رکھنے والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے، بڑی قدرت رکھنے والا ہے، بڑا پاور رکھنے والا ہے۔ دنیا کے امتحان کے نگرانوں میں اور آخرت کے امتحان کے نگران میں یہ فرق ہے۔ دنیا کا امتحان چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، 2 گھنٹوں کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، لیکن آخرت کی امتحان کا جو وقت ہوگا نا، قرآن کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر اس امتحان کا پیریڈ ہوگا، وہ عرصہ ہوگا، وہ وقت ہوگا۔ یہ دنیا کے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ہے، جلدی سے گزر جاتا ہے۔ اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا جب رب کے سامنے 50,000 سال کے برابر وہ کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کتنی انسان کو تیاری کرنا چاہیے۔ یہ 3 فرق ہوئے۔ چوتھا فرق، دنیا کے امتحانات جو ہوتے ہیں اس میں اگر ایک مرتبہ فیل ہو گیا، کچھ سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا تو سپلیمنٹری آ جاتی ہے، دوبارہ امتحان دے دے گا۔
یا فیل ہو گیا تو اگلے سال اسی کلاس میں بیٹھ جائے گا، کوشش کرے گا، پاس ہو جائے گا. اور اگر نہیں چل پایا تو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ناکام ہے، دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. چلو کوئی بڑا رتبہ نہیں ملے گا، سرکاری عہدہ نہیں ملے گا، لیکن وہی بندہ دوسرے میدانوں میں چلا جائے گا، تجارت میں چلا جائے گا، کاروبار میں چلے جائے گا، کھیتی باڑی میں چلا جائے گا، اپنے دوسرے مشاغل اختیار کرے گا. ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدوں سے بڑھ کر اس کا رتبہ ہو جائے. یہ دنیا کے امتحانات میں ہوتا ہے. یہاں سپلیمنٹری آ جاتی ہے، دوبارہ امتحان دے دیتا ہے، یا اپنا سبجیکٹ بدل دیتا ہے، آئندہ سال وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یا دنیا کا دوسرا میدان اختیار کر لیتا ہے، دوسرا شعبہ اختیار کر لیتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا جو امتحان ہوگا اس میں صرف ایک ہی مرتبہ موقع ملے گا، صرف ایک ہی مرتبہ چانس ملے گا. اس لیے کسی بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی، السفر فی الدنیا کثیر ولکن السفر من الدنیا مرۃ واحدہ لا ثانی لہا. دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں، سفر بہت ہیں. کبھی آپ کسی کے نکاح میں جاتے ہیں، کبھی تفریح کے لیے جاتے ہیں، کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کاروبار کے مقصد سے جاتے ہیں. دنیا میں آپ ٹریولنگ بہت کرتے ہیں، سفر بہت کرتے ہیں، الگ الگ مقصد کے لیے کرتے ہیں، لیکن دنیا سے سفر صرف ایک مرتبہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا دنیا سے سفر کے لیے. اور اس سفر کے بعد آپ کو جانا کہاں ہے؟ رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں آپ کا نتیجہ سامنے آئے گا، رزلٹ سامنے آئے گا. اور آخرت کا رزلٹ صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے، اس میں سپلیمنٹری کچھ نہیں ہے، اس میں دوبارہ کوئی موقع نہیں ہے، اس میں تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، اس میں سبجیکٹ بدلنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے. وہاں تو صرف ایک مرتبہ موقع ملے گا. اور فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. یا تو ہمیشہ کے کامیاب ہونے والے ہیں، یا ہمیشہ کے نقصان میں رہنے والے ناکامیاب لوگ ہوں گے. اور جو اس دن کامیاب ہوگا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، اور جو اس دن گھاٹے میں رہا وہ سب سے بڑا گھاٹے میں رہنے والا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اے نبی آپ دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے اصل گھاٹے میں رہنے والے، خسارے میں رہنے والے وہ ہوں گے جو اپنی ذات کا بھی نقصان کریں گے، گھاٹا کریں گے، اور اپنے متعلقین کو بھی کھو دیں گے، ان کا بھی گھاٹا کریں گے. الا ذلک هو الخسران المبین. سنو وہی سب سے بڑا گھاٹا ہے. دنیا کا گھاٹا بڑا گھاٹا نہیں ہے، دنیا کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی نہیں ہے، دنیا کے امتحان میں فیل ہو جانا ہمیشہ کا فیل ہو جانا نہیں ہے. لیکن آخرت کے امتحان میں صرف ایک مرتبہ ہی امتحان دینا ہے، اور ایک ہی مرتبہ اس کا رزلٹ آ جانا ہے. اس کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور اس کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی. اس میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، اور اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں کی تھی، آخرت کے امتحان کے لیے تیاری نہیں کی تھی، رب کے دربار میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیاری نہیں کی تھی، موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے، کیونکہ حقیقت کھل جاتی ہے، غیب سے پردہ ہٹ جاتا ہے، تو تمنا کرتا ہے پروردگار ایک چانس اور دے دیجئے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اب پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں کی نا اس کی تلافی کر کے آؤں گا، محنت کر کے آؤں گا، امتحان کی تیاری کر کے آؤں گا. اب سمجھ میں آ گیا ہے. کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں. اگر دوبارہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے وہی کر کے آؤ گے جو ابھی کر کے آئے. قیامت کے دن کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. پروردگار اب سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ایک موقع اور ایک چانس اور دے دیجئے، ہم تیاری کر کے آئیں گے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے. پروردگار کہے گا نہیں، بس ایک ہی مرتبہ چانس ملتا ہے. جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ سزائیں بھگتیں گے نا، تو قرآن کہتا ہے سورۃ الفاطر میں، وہ کہیں گے کہ اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. پروردگار ایک مرتبہ جہنم سے نکال دیجئے، واپس بھیج دیجئے، ہم پہلے جو کام کر کے آئے جس کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں اب وہ کر کے نہیں آئیں گے، دوسرا کر کے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، تیاری کر کے آنے والا تیاری کر کے آ سکتا تھا. اب موقع نہیں، اب چانس نہیں. دنیا کے امتحانات میں چانس ملتا ہے، آخرت کے امتحان میں اس کے رزلٹ کے بعد
سامنے آنے کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا۔ پانچویں بات جو دنیا اور آخرت کے امتحان میں فرق کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو نتائج آتے ہیں، جو ریزلٹس آتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں، اخبارات میں بھی آتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی 10ویں میں اتنے بچوں نے امتحان دیا ہے اور اتنے پاس ہوئے ہیں۔ پرسنٹیج جو پاس ہونے والوں کا ہے، کامیاب ہونے والوں کا ہے کہ بھائی 100 میں سے 90 جو ہے پرسنٹیج ہے، یا 100 میں سے 80 ہے، بعض مرتبہ 95 بھی چلا جاتا ہے، کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کے امتحانات میں تو یہ ہوتا ہے کہ پرسنٹیج بتایا جاتا ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے کہ 100 میں سے 90 جو ہے کامیاب ہیں، اور اسکول کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے اتنے بچے تھے اور اتنے پرسنٹیج ہیں کامیابی کے۔ لیکن آخرت کا جو کامیابی اور ناکامی کا پرسنٹیج ہوگا نا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ 100 میں سے 90 نہیں، 100 میں سے 80 نہیں، 100 میں سے 50 نہیں، بلکہ 1000 میں 1000 میں ایک آدمی کامیاب ہوگا بس۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یا آدم سے کہے گا، چونکہ آدم ابا ہیں، ساری اس کی ذریت و نسل ہوگی، کہے گا یا آدم، فیقول لبیک ربی وسعدیک والخیر فی یدیک۔ آدم علیہ السلام حاضر ہو کہیں گے پروردگار حاضر ہوں، ساری کامیابیاں، ساری خیر، ساری بھلائیاں تیرے ہی قبضے میں ہے، کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے اے میرے رب آپ کا۔ یقول، اللہ تعالیٰ کہیں گے اخرج بعث النار، آدم جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جہنم کی جو پارٹی ہے، جہنم کا جو گروہ ہے، اس کو الگ کرو، اس کو نکالو، ایک طرف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، پروردگار یہ جہنم والی پارٹی، جہنم والا گروہ کون سا ہے، کیا ہے، کتنا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنوں کو الگ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 کو ایک طرف کر دو، 1000 میں سے 999 کو ایک طرف کر دو، بائیں طرف لے جاؤ جہنم کی طرف، اور ایک کو الگ کر دو، وہ ایک کامیاب ہونے والا ہے، اچھا رزلٹ بس اسی کا آیا ہے۔ فذاک حین یشیب الصغیر، قرآن میں جو کہا گیا نا قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن چھوٹا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، اور حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو جن دے گی، پیٹ کے بچوں کو گرا دیں گی، ایسا خطرناک ماحول ہوگا۔ یہ وہ موقع ہے جب چھوٹا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ فاشتد علیہم، جب حضور نے یہ بیان فرمایا نا، صحابہ پر یہ بات بہت گراں گزری اور کہا یا رسول اللہ بہت خطرناک ماحول ہوگا، 1000 میں سے صرف ایک شخص کامیاب ہوگا، وہ جنتی ہوگا، باقی 999 یہ جہنم کا گروہ ہوں گے، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اینا ذالک الرجل، یا رسول اللہ ہم میں سے کون وہ کامیاب آدمی ہوگا؟ 999 جہنمی، صرف ایک آدمی کامیاب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ انسانوں میں سے وہ کون انسان ہوگا؟ ہر 1000 میں سے ایک انسان بس کامیاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کر لو، فإن من یأجوج ومأجوج 999، 999 جو جہنمیوں کو الگ کیا جائے گا وہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، ان میں سے ہوں گے۔ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، اور جو ایک آدمی کامیاب ہونے والا ہوگا وہ تم میں سے ہوگا، میری امت میں سے ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا رُبَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنت کی پوری جو تعداد ہوگی جنت میں جانے والوں کی، میری امت کے لوگوں کی ربع ہوگی، 1/4 ہوگی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر صحابہ فرماتے جب حضور نے یہ فرمایا نا پوری تعداد جو جنتیوں کی ہوگی میری امت کے لوگوں کی 1/4 ہوگی، تو فحمدنا اللہ وکبرنا، ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، ہم خوش ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا انی لاطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ جنتیوں کی جتنی بڑی تعداد ہوگی اس میں 1/3 تمہاری ہوگی،
صحابہ فرماتے پھر ہم نے الحمدللہ کا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حضور نے پھر فرمایا کہ انی لأطمع ان تکون شطر اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے آدم سے لے کر آخری انسان تک جس پر قیامت قائم ہوگی، ان میں اگر جنتی جتنے ہوں گے جانے والے، ان میں آدھی تعداد میری امت کی ہوگی، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے الحمدللہ کا نعرے تکبیر بلند کی. پھر حضور نے فرمایا دیکھو ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، جنت میں تمہاری تعداد کی مثال ایسی ہے جیسے کالا بیل ہو، اور کالے بیل میں ایک سفید بال ہو، اس کا پورا جسم کالا ہو، اس میں ایک سفید بال ہو. تمہاری مثال بھی ایسی ہے. جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی بڑی تعداد ہوگی، پچھلی امتوں کی بڑی تعداد ہے، بڑی سنکھیا ہے، اور میری امت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جنت میں جانے والے میری امت کے افراد زیادہ ہوں گے. آدھے کا ہونا ہے اس کا مطلب بہت زیادہ ہونا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے امتحانات ہوتے ہیں نا، اس میں کامیابی کا پرسنٹیج بڑا ہوا ہوتا ہے، ناکامی کا کم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا جو امتحان ہوگا اس میں ناکامی کا پرسنٹیج زیادہ ہوگا اور کامیاب ہونے والے کم تعداد میں ہوں گے. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو اس دن کامیاب ہوں گے. اس دن جو کامیاب ہو گیا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر وقت نگاہ میں رکھنی چاہیے، نظر میں رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. آج دنیا کے امتحانات ہوئے، دنیا کے امتحانات کے رزلٹ سامنے آئے، نتائج سامنے آئے، اور اس کے بارے میں والدین فکر مند ہوتے ہیں. جو بچے کامیاب ہو گئے آگے ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آگے کس لائن میں ان کو ڈالنا ہے، اور کونسلنگ ہوتی ہے بچوں کو، بھائی ان کی ذہن سازی ہوتی ہے تمہیں کس میدان میں جانا ہے. دنیا کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، خود اپنے بارے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے. آج صرف دنیا ہی دنیا ہماری نگاہوں پر چھائی ہوئی. بچہ اچھے نتائج سے، اچھے مارکس سے کامیاب ہوا ہے، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اور پھر جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میرے بچے کو آگے میں کس لائن میں ڈالوں، آگے کون سا سبجیکٹ سے دلاؤں، آگے یہ کیا کرے. سب کچھ اس کی فکر کرتے ہیں. دنیا کی کامیابی کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں، کیا بچے کی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہم نے فکر کی ہے؟ جتنی دنیا کی فکر کے لیے فکر مند ہیں اس کی آخرت کے لیے بھی ہم فکر مند ہیں. دنیا کے امتحانات میں اگر وہ پاس نہیں ہوا ہے تو کتنے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. امتحانات کی تیاری میں سستی کرتا ہے کتنا ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. آخرت کی تیاری میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو کتنے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. روزانہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، ہم نے کتنا کہا ہوگا اسے. فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، ہم کتنے فکر مند ہوئے اس کے بارے میں. جتنے بھی دین کے اعمال، نیک اعمال ان کے بارے میں اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آج دنیائی ہم پر غالب ہے، آخرت کی سوچ، آخرت کا تصور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. حضور جو دعا کیا کرتے تھے اس میں ایک خاص دعا ہوتی تھی، کہا کرتے تھے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی ٹینشن مت بنانا اور سب سے بڑا مقصد مت بنانا. یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ٹینشن ہی مت بناؤ، دنیا کی فکر ہی مت کرو، نہیں، دنیا کی فکر کرنی ہے. کوئی منع نہیں کرتا ہے، نہ رسول اللہ منع کرتا ہے، نہ اسلام منع کرتا ہے، نہ قرآن منع کرتا ہے. نہ اپنی دنیا کی فکر کرو ایسا نہیں کہتا، نہ اپنے بچوں کی دنیا، نہیں، بلکہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پہلے دنیا مانگو، دنیا کی اچھائی مانگو، دنیا کی کامیابی مانگو اور آخرت کی بھی کامیابی مانگو، دونوں کی فکر کرو. صرف دنیا ہی کو فکر پر سوار کر لینا اور دنیا میں ہم کیسے کامیاب ہو جائے، ہمارا بچہ کیسے کامیاب ہو جائے، یہ ایک پکے سچے مومن کی علامت و نشانی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. ہمارا بچہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، آخرت کے امتحان میں کیسے کامیاب ہو اور وہاں کا رزلٹ ایسے آئے کہ وہ سب کو دکھاتا پھرے اور مبارکبادیاں حاصل کرتا پھرے، اس کی بھی وہ فکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے اور آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.